بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حضرت صفی اللہ بٹ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ آج پہلی مرتبہ حضرت کو سننے کا اتفاق ہوا ہے، بہت لطف آیا، اور اللہ پاک ان کے عمل میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس موقع پر ابھی ہمارے آخری مہمان حضرت اقدس مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ان کا خوبصورت کلام سماعت فرمانے والے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس بابرکت محفل کو رونق بخشی، اور یقیناً اللہ کے ہاں ہمیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آنے والے مہمانوں محترم جناب عبداللطیف مول صاحب، محترم جناب سیٹھ خالد صاحب، مولانا طارق حفیظ صاحب، حضرت مفتی نصر اللہ صاحب، پریس کلب کے دیگر حضرات، جناب چودھری محمد شفیق صاحب، جناب میرے بھائی طاہر چودھری صاحب، اور دیگر حضرات جو اسٹیج پر تشریف لائے، بالخصوص حضرت مولانا قاری عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حافظ آصف صاحب، اور شہریان معززین علماء کرام، مولانا اکرام اللہ عارفی صاحب، اور آج کی افطار پارٹی میں تشریف لانے والے حاجی عبدالرحمن قریشی صاحب اور دیگر حضرات۔ میں سب حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، اس ادارے میں تشریف لائے۔ اس ادارے کا یہ سالانہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے، اور ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں میں آپ حضرات اور میرے لیے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ اور میں بالخصوص حضرت صفی اللہ بٹ صاحب، حضرت اقدس مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب، مولانا ارشد محمود صفدر صاحب، اور دیگر جو ہمارے مہمان نگرامی سید عزیز الرحمان شاہ صاحب تشریف لائے، میں بہت مشکور ہوں ان حضرات کا کہ روزے کی حالت میں طویل سفر کیا، اور افطار کے بعد جس خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمارے ایمان کو گرمایا، اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کی محبت، شفقت، عنایت، تعلق، عقیدت، مودت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ حضرات سے اسی طرح اپنے تعلق کو نہ صرف قائم رکھوں بلکہ اور آگے بڑھاؤں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے امیر عظیمت حضرت جنگلی شہید کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی، میں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ صحابہ کرام کے ناموس کے لیے، صحابہ کرام کی ناموس کے لیے، امی عائشہ کے تقدس کے لیے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن پیچھے انشاءاللہ العزیز یہاں میرے آنے کے بعد بہت سارے دوستوں نے بہت سارا کچھ کیا، لیکن سب کچھ سہ جانے کے بعد میں آج پوری قد کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ دشمن جو کرے، دشمن جس کو استعمال کرے، میں صحابہ کا نوکر ہوں، نوکر رہوں گا۔ میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، نہ میں ہٹوں گا۔ میں اپنی جان اصحاب رسول کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کو مارنے کا شوق ہے تو آئے، انشاءاللہ سینے پر گولی کھاؤں گا، پشت نہیں دکھاؤں گا۔ میں اس خانوادے کا چشم و چراغ ہوں جنہوں نے کرب و بلا کی وادیوں میں اسلام کا پرچم بلند کر کے نیزے کی انیوں پر بھی قرآن پڑھا تھا۔ پہلے حضرت ایک گھر کا ذکر چل رہا ہے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ اپنے پیر رکھتے ہیں، اپنے شیوخ رکھتے ہیں، اپنے اساتذہ رکھتے ہیں، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اساتذہ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، ہمارے شیوخ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے فوری طور پر۔ لیکن آج روضہ رسول پر جانے والا شخص، ہر شخص اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ روضہ رسول اما عائشہ کا حجرہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ٹکڑا ہے، جو جنت سے بھی اعلیٰ ٹکڑا ہے۔ سارے حضرات بولے اگر ایمان رکھتے ہیں اما عائشہ کا حجرہ جنت سے بھی اعلیٰ ٹکڑا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں، جہاں آمنہ کے لال تشریف آرام فرما ہے، وہاں سیدنا صدیق اکبر آرام فرما ہے، وہاں حضرت عمر آرام فرما ہے۔ ہر جانے والا دیکھ کر آتا ہے کہ وہ جنت میں تشریف فرما ہے، جنت میں آرام فرما ہے۔ اور آج اگر کوئی بدبخت ان کی عظمت پر، ان کی تقدیس پر، ان کی تطہیر پر، ان کی شان پر، ان کی منقبت پر انگلی اٹھائے گا، رب محمد کی قسم اپنی جان سے گزر کر بھی اس کی انگلی، اس کا ہاتھ توڑ دوں گا۔ مجھے اس راستے سے نہ کوئی ہٹا سکا ہے، نہ ہٹائے گا۔ میں رات کے آخری پہر میں
اللہ سے سوال کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ مجھے گمراہی سے بچانا، مجھے ضلالت سے بچانا، مجھے گمراہی سے بچانا، مجھے ضلالت سے بچانا، مجھے تکبر سے بچانا، مجھے ریا سے بچانا۔ میں صحابہ کا نوکر ہوں، اسی میں جینا چاہتا ہوں، اسی میں مرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، اگر میں صحابہ کا نوکر ہوں، میں شیعت کا کھلا دشمن ہوں، نظریاتی دشمن ہوں، اور اپنے دشمن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم لاکھ حربے استعمال کرو، تم لاکھ کسی کو استعمال کرو، میں تمہارا نظریاتی دشمن ہوں۔ میں آئینی جنگ لڑتے ہوئے تمہیں تمہارے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، اور یاد رکھو میں نے انداز بدلا ہے، تیور نہیں بدلے۔ ہر سنی مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، ہر سنی مسلمان کو اپنے سے نیک سمجھتا ہوں، ہر سنی مسلمان کو اپنے لیے محترم سمجھتا ہوں، ہر سنی مسلمان کو اپنے لیے قابل احترام سمجھتا ہوں، ہر سنی مسلمان کی جان مال اور عزت آبرو کا محافظ بننا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، لیکن دشمن شیعہ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں بہاول نگر کے شہریوں کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے وہ عزت بخشی جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اللہ کا مجھ پر فضل ہے، یہ میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے۔ میں اس صدیق کا نوکر ہوں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں آج اعلانیہ کہتا ہوں، مجھے میرے بارے میں کہا گیا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے جتنی شیعت اصحاب رسول کے دشمن سے نفرت ہے، مجھے اتنی ہی جھوٹ سے نفرت ہے۔ خبردار اپنی زبانیں بند رکھو، غلام رسول شاہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، انشاءاللہ العزیز میں اپنے مشن حق نواز پر اپنی جان قربان کرنے کا، اپنی اولاد کو قربان کرنے کا آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں، اور میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، اے اللہ مجھے 1000 مرتبہ زندگی ملے میں صدیق کی جوتیوں پر قربان کر دوں۔ میرے لیے یہ سودا مہنگا نہیں، سستا ہے۔ اور آخر میں سرائکی شعر کا ایک کتاب پڑھ کر اجازت چاہوں گا کہ میں سینہ چاک ظالم دا قلم دے نال کر ویسا۔ دشمن کو کہنا چاہتا ہوں، شیعت کو ببانگے دوہل کہنا چاہتا ہوں کہ میں سینہ چاک کافر دا قلم دے نال کر ویسا، مشن کیتے میں ہر خطرے دی دوزخ تو گزر ویسا۔ میرے حالات دے اتے میرے جذبات غالب ہیں، میرے حالات دے اتے میرے جذبات غالب ہیں۔ جے میں اجڑم تو کوئی ڈر نہیں، جے قوم اجڑی تے مر ویسا۔ اور آخر میں حضرت مفتی سعید ارشد صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کو دعوت دیتے ہوئے ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ مجھے خوب جانے ہیں منزلیں کہ یہ شکستہ پا کوئی اور ہے۔ میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت اقدس مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔